محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔ عزاداران امام بارگاہ علی رضا کی یہ 9ویں مجلس ہے اور اس سلسلے کی میری آخری مجلس۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے آج کی مجلس اور کل کی مجلس دونوں میں ان دعا کے کلمات سے مجلس کا آغاز کیا۔ کل میں نے کہا تھا کہ یہ دعا بہت ریکمینڈڈ ہے، ہر وقت پڑھ سکتے، قنوت میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھو، جب موقع ملے اپنی زبان پہ یہ جملے لو۔ ایک ایسی دعا کہ پروردگار مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو اس دنیا میں، یہ سب سے بڑا آنر ہے، یاد رکھو۔ ہر زیارت بڑی ہے، ہر معصوم کی زیارت بڑی ہے، لیکن حسین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت الحسین نصیب۔ اگر مل جائے شفاعت تو اس سے بہتر کہ ہم پوری زندگی جو گزار رہے صرف ایک چیز کے لیے گزار رہے نا، کہ ہماری شفاعت ہو جائے۔ یہ ہمیشہ تصور رہنا کہ میری شفاعت ہو۔ اپنی عبادتوں پہ غرور مت کرو، اپنے ڈونیشنز پہ غرور مت کرو، اپنی نیکیوں پہ غرور مت کرو کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب بھی تم نیکی کرو بھول جاؤ، بالکل بھول جاؤ، یاد ہی مت رکھو۔ اور شیطان سب سے زیادہ نیکی کو یاد کرواتا کہ تم نے تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تم کو ضرورت کیا ہے؟ ذہن پہ ایک پردہ ڈال دیتا وہ کہ تم اتنے نیک ہو۔ کہا کہ جب بھی نیکی کرو بھول جاؤ اور گناہوں کو یاد رکھو۔ اس لیے یاد رکھو کہ تم استغفار کر سکتے، تم معافی مانگ سکتے۔ تو کسی چیز پہ ہم کو غرور نہیں ہے، صرف اہل بیت کی محبت پہ، کہ محبت اہل بیت ہمارے پاس ہے، علی کی ولایت ہمارے پاس ہے، اس پہ ہم غرور۔ اور دعا کرتے رہیں کہ مولا یہ محبت آخر لمحے تک رہے۔ میں نے اس پہ زور دیا، کیوں دیا زور؟ اس لیے کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، ہم کو معاف کر دے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے، شیعہ ہو، پوری زندگی تم مولا کی محبت میں زندگی گزاری ہے، آخری لمحے میں بھی ولایت پہ رہو گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دوستو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ؟ شیطان ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوا، لاسٹ مومنٹ تک وہ آگے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، آخری لمحے تک آگے تم کو راستے صراط مستقیم سے ہٹائے گا۔ وہ پوری کوشش کرے گا ملک الموت آنے سے پہلے کہ یہ ہٹ جائے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ اسی لیے ہمارے پاس دعائیں ہیں۔ دعائے عدیلہ کیوں ہیں؟ دعائے عدیلہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ یہ آخری وقت کا ایمان کا پروٹیکشن ہے۔ آخری وقت میں موت سے پہلے ایمان تمہارا پروٹیکٹڈ رہے گا اگر تم دعائے عدیلہ پڑھتے رہو گے۔ اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں، 1000 واقعات ہیں، 1000 واقعات کہ کیسے آخری لمحے میں گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے کہا کہ ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا اینڈ ایمان پر ہو۔ اگر اینڈ ایمان پہ ہو گیا تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ زیارت الحسین یہ کس کی خواہش ہے کہ زیارت حسین ہو؟ آج جس شہزادی کی شہادت تھی اس بی بی کی خواہش تھی، وہ بی بی نے خواہش کی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، لٹا ہوا قافلہ جب اربعین کے لیے کربلا پہنچا اور بی بی نے محمل کے پردے کو ہٹایا، مصائب کے جملے ہیں، اگر گریا ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پردے کو ہٹایا، کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی تو کربلا کے میدان پہ ایک سناٹا تھا، خاموشی تھی، صرف 4 گریوز تھی، ایک مولا حسین، گنج شہیدہ، حبیب ابن مظاہر
اور دور پہ مولا عباس. پورے کربلا کے میدان میں 4 لہر تھی بس، اب بالکل سناٹا تھا. دن کی دھوپ، کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پہ. بی بی کا دل پھٹ گیا کہ آج میرے بھائی کا چہلم ہے اور کوئی نہیں ہے. تو ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. ایک ٹوٹا ہوا دل، بروکن ہارٹ بی بی کا، شام سے آ رہی. دل سے ایک آواز نکلی جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے ایک بن میں پیش کیا. میں وہی پیش کر رہا. مصائب کا بن ہے لیکن ڈونٹ وری، آنسو نکلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. مرزا سلامت علی دبیر کا ایک مرثیہ ہے چہلم کا، اس کا یہ بن ہے. جب بی بی نے محفل کے پردے کو ہٹا کے کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، بی بی نے کہ دل سے جو آواز تھی وہ یہ تھی. بی بی کا جملہ سنے، جملہ بولتے نا، یہ زینب کی خواہش ہے جو پوری ہو رہی. مولا حسین کی زیارت کی، ہر معصوم کی زیارت کی فضیلت ہے، لیکن مولا حسین کی زیارت کے لیے جیسے اربعین ہے، امپاسبل رہتا کہ جا کے مولا حسین کے ذریعے مبارک کو کوئی چھو لے تو خوش نصیب ہے وہ. حکم یہ ہے کہ جیسی تم جاتے زیارت کرے. آپ دیکھو کرم حسین کیا ہے، کیا کرم ہے مولا حسین کا. ظاہر انٹر ہوا. اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ اگر کبھی اتنا رش ہو جائے، آپ اربعین میں رہے اور بالکل اب انٹر نہیں ہو سک رہے نا، تو حبیب ابن مظاہر کی سائڈ سے انٹر ہو اور حبیب کو بولو وہاں تک پہنچا دو. حبیب ابن مظاہر کو بولو وہاں تک پہنچا، آپ پہنچ جائیں گے. وہ ٹرائی کر کے دیکھنا. ظاہر انٹر ہوا حرم میں، صرف آپ نے کہا زری کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. کرم حسین دیکھو، آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اور باہر نکل گئے، اس لیے کہ ٹھہر ہی نہیں سکتے. کہا اگر تم صرف سلام کر کے باہر نکلتے زری سے تو تم ایسے باہر آتے جیسے نیو بورن بیبی باہر آتا. نہیں سمجھے آپ؟ سارے گناہ معاف ہو گئے ایک سلام کے ساتھ. یہ ہے زیارت حسین، یہ ہے مولا حسین کی زیارت. اور وہاں پہ جو بھی زائر آتا حسین کے پاس، ہر معصوم کے لیے ہی امام گواہ بن جاتے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ میرا زائر ہے. اور ہر زائر کو امام ویلکم کرتا ہوں کہ تم میرے انویٹیشن پہ آئے نا، میرے بلاوے پہ آئے نا، اسی لمحہ سارے تمہارے گناہ معاف ہوتے. اب معصوم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی نہیں جا سکا تو وہ کیا کرے گا؟ گھر کے اندر اپنے گھر سے میرے جد کو سلام کرو، اللہ وہی اجر عطا کرے گا. یہ بھی کرم حسین ہے. اسی لیے میں ہمیشہ شرط کرتا ہوں کہ زیارت پڑھا کرو، روزانہ زیارت پڑھ کے اپنے رشتے کو حسین سے مضبوط کرو. دوستو، شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن، بی بی کا حصہ، کربلا، مدینے سے کربلا تک مولا حسین کا حصہ ہے، کربلا سے کوفہ اور شام شہزادی کا حصہ. بی بی نے وہ کام کیا دوست کہ راستے بھر، پورا راستہ، اتنا طویل راستہ، کل میں نے کہا تھا اتنا طویل راستہ، جہاں جب موقع ملا شہزادی نے اپنا خطبہ کیا، لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کو بیدار کیا، خاموش نہیں بیٹھی. شہزادی مسلسل بولتی رہی. دیکھیے ایک نارمل خاتون بولے تو اور بات ہے، اسیر ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، اسیر. میں ایک جملے میں ہر چیز بول دیا میں نے. اسیر ہے، بھوک اور پیاس ہے، اتنا بڑا صدمہ کہ پورا گھر کو لٹا کے آ رہی بی بی. اس کے بعد اسلام کا وہ خیال کہ ایک ایک چیز بتاتی جا رہی، نانا کے پیغام کو پہنچاتی جا رہی. یہ ہمارے لیے پیغام ہے بی بی کی یہ تبلیغ. 2 دن شہزادی کی اگر شہادت کے آپ مجلس کر رہے تو کچھ تو شہزادی کی زندگی سے ہم کو سیکھنا ہے. بہترین شیعہ وہ ہے کہ جو سیرت زینب پہ چلے. میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا، کثیر تعداد میں آ رہے، سن رہے اور چلے جا رہے. شہزادی کو کیا تحفہ دے کے جا رہے، شہزادی کو کیا گفٹ دے کے جا رہے؟ وہ بی بی نے جس نے اسلام کو زندہ کر دیا. زندہ کیا، لٹرلی زندہ کیا، ورنہ اسلام ختم ہو جاتا.
ایسا زندہ کیا کہ اب کتنے بھی طوفان آ جائیں کربلا ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ حسین اور شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن ہے. شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اگر آج مور دین 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں تو یہ حسین اور بی بی زینب کا کنٹریبیوشن ہے، چوتھے امام کا کنٹریبیوشن، کہ جنہوں نے ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کیا. دوستو، کل آپ نے دربار کا واقعہ سنا. یہ دربار کیا تھا؟ شہزادی زینب، یزید کے دربار میں بی بی کا کنٹریبیوشن کیا؟ آپ نے کل سنا، میں مصائب وہ نہیں پڑھ رہا کہ کتنی مصیبت کے ساتھ بی بی دربار میں گئی. ایک جملے میں نے پورے مصائب پڑھ دیے. کتنی مصیبت. کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے کہ گئیں کیسے دربار میں؟ ختم ہو گئی تھی بی بی، لیکن اس کے باوجود دربار میں جو کام کیا شہزادی نے، یزید ظالم کے چہرے سے نقاب کو ایسا الٹ دیا. میری خواہش میرے یوتھ سے ہے کہ 4 سرمن ایسے، 4 خطبے ایسے ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے. ایک غدیر کا اللہ کے رسول کا خطبہ، ایک شہزادی کونین کا دربار کا خطبہ، ایک نہج البلاغہ کا خطبہ شخشخیہ مولا کا خطبہ، اور ایک شام کے دربار میں بی بی زینب کا خطبہ. یہ 4 سرمن ہیں. ہر سرمن پڑھو، ہر میں میسج، ہر میں پیغام ہے. لیکن یہ 4 تو ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے؟ تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری فکر بدل جائے گی، تمہاری سوچ بدل جائے گی، تمہاری تھنکنگ بدل جائے گی. تمہارے پاس وہ جذبہ آئے گا کہ اگر میں ڈم ہوں تو ریولیوشنری فکر بدلے گی کہ بی بی زینب نے کیا کیا دربار یزید میں. اب میں آپ کو دربار کا ایک نقشہ کھینچ رہا کہ دربار یزید تھا کیا. یزید نے جیسے ہی کربلا میں مولا حسین عاشورہ میں شہید ہوئے، اس نے جتنی حکومتیں تھیں اس وقت 2 بگ پاور تھے زمین کے اوپر. ایک کرسچینٹی تھی، ایک اسلام تھا. 2 بگ پاورز پوری زمین کے اوپر تھے. روم میں کرسچینٹی تھی اور پورے مڈل ایسٹ میں یزید کی حکومت کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی. مملکت اسلامیہ کا ظالم حکمران ہے. پورا مڈل ایسٹ، یمن، ایران، نیچے سندھ تک اسلام آ گیا تھا. سینٹرل افریقہ، لاکھوں لوگوں نے ملینز کی تعداد میں لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. یزید کو پروفٹ کا معذاللہ سکسیسر مان رہے تھے. سب سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول کا وارث ہے. اور جتنی حکومتیں دوسری تھی چھوٹی چھوٹی، اس نے سب کو پیغام بھیجایا کہ مجھے بہت بڑی وکٹری ہوئی ہے. میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ شہزادی کا کنٹریبیوشن کیا ہے. وکٹری ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے، اور میں جشن کر رہا. سب لوگ آؤ. تو پوری دنیا سے اس وقت کی نان ورلڈ جو ہے، پوری نان ورلڈ سے ڈیلیگیشنز آئے تھے. ہر مذہب کا آدمی تھا، جو بھی مذہب، ہر جگہ تو اسلام نہیں تھا. ہر وجہ سے لوگ آئے تھے، اپنے اپنے ملک کو، اپنی جو حکومتیں تھیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور دربار میں صرف عام لوگ نہیں تھے، بلکہ پورے ایمبیسیڈر جیسا آج ہوتا ہے کیپٹل میں پورے ایمبیسیڈرز ہوتے تھے ڈیفرنٹ کنٹریز کے. اس وقت کے جتنے سفیر تھے سب دربار میں موجود. جتنے ظاہری طور پہ دولت مند لوگ تھے وہ لوگ سب تھے. پلس باہر سے جتنے ڈیلیگیشنز آئی تھی سارے کے سارے دربار میں بیٹھے ہوئے. اور سب کو یہ پتا ہے کہ ایک شخصیت نے خروج کیا تھا یزید حکومت کے خلاف، اس کو یزید نے ختم کیا اور ان کے اسیر کو، ان کی فیملی ممبرز کو، ان کے لوگوں کو قید کر لائے ہیں دربار میں. کچھ معلوم ہی نہیں جنرل رسول کے نواسا ہے یہ نہیں معلوم تھا. سارے کے سارے دربار میں بیٹھ گئے. سیدانیاں ایک گوشے میں کھڑی ہوئی. ظالم یزید تخت پر ہے.
اور انٹر ہوتا ہے, کل میں نے بولا آپ کو, انٹر ہوتا ہے ظالم ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کر, شراب لے کر, اور نشے کے عالم میں. آپ سوچو یزید نے وہ کام کیا. میں یوتھ کو بتا, یو شوڈ نو اباؤٹ کہ یزید یہ اتنا بڑا سیکریفائس جو مولا حسین کا ہے کہ آج دین بچ گیا صرف حسین کی طرف سے. خواجہ اجمیری نے یوں ہی نہیں کہا کہ حقا کے بنا لا لاست حسین. 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا, اب 61 ہجری سے قیامت تک اسلام حسین کا. خواجہ اجمیری نے یوں ہی نہیں کہا, سینٹ ہے نا خواجہ اجمیری, کہ اسلام زندہ ہے, لا الہ الا اللہ زندہ ہے صرف مولا حسین کی قربانی کا نتیجہ. یزید اوپن چیلنج کر رہا تھا, اوپن چیلنج کر رہا تھا. سارے حرام محمدی کو, آپ یوتھ کو بول رہا, سارے حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا. اس کے پاس کوئی حرام نہیں تھا, وہ یہ اسلام پریزنٹ کر رہا. کوئی بولنے والا نہیں, پلیز غور سے سنو, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی یہ نہیں کہنے والا کہ یزید واٹ آر یو ڈوئنگ, دس از حرام. سوچو دوستو, وینسڈے کے دن فرائیڈے پریئر ہوتی ہے. Nobody is there to say کہ یزید آج وینسڈے ہے. ظالم کا حکم ہے پڑھنا ہے, پڑھنا ہے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, رات بھر ایک کنیز کے ساتھ رہ کر, صبح میں اپنا لباس اس کو پہنا کر دمشق کی جامع مسجد میں بھیجتا ہے. اب بھیج کے کہتا ہے تو نماز کو لیڈ کر. پورے لوگ نماز, میں وہی تو کہتا کہ نماز اپنی جگہ پہ واجب ہے, واجب ہے. شیعہ وہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا, لیکن نماز اس وقت بھی تھی, روح نماز نہیں تھی. یہ مت سمجھو کہ میں نماز پڑھ لوں تو میری ذمہ داری پوری ہو جائے. نو, جب تک تم ان کے پاس نہیں ہوگے, اہل بیت کے پاس, علی کے پاس, حسین کے پاس نہیں ہوگے, تو کوئی نماز قبول نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. آج 1400 سال کے بعد آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی عورت لیڈ کرتی ہے. آج اتنی اویئرنس ہے کہ عورت جماعت نہیں کرتی, لیڈ ہی نہیں کر سکتی. وہ اسلام کتنے دن ہوئے تھے رسول کی آنکھ بند ہو کے, کتنے دن ہوئے تھے سرکار کو دنیا سے جا کے, صرف 50 ایئرس, 50 سال میں رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین خلائق کے لیے درست کر. حضرت جگر گوش رسول ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اب وہ تاریکی پھیلنے والی ہے جو ہر تاریکی پر فوقیت دے گی. اس جہالت کا عہد شروع ہونے والا ہے جس کے سامنے عہد جہالت ہے. اس ذلت کا سامنا ہے جو شرف انسانی کو مٹا دے. وی سے کہ مولا حسین از دا سیویئر آف ہیومینٹی. حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا, انسانیت کو بچا لیا. انسانیت کو بچا, ہیومینٹی کو بچایا. اگر حسین نہیں ہوتے تو انسانیت ختم ہو جاتی. یہ جو انسان ہے, ہم بولتے ہیں کہ ہیومن, ختم ہو جاتا, ختم ہو جاتا. ڈھانچہ رہتا, ڈھانچہ, اسکیلیٹن رہتا بس. مولا حسین نے وہ کام کیا کہ اتنا کثیر تعداد میں ظالمین نے ظلم کیا, لیکن حسین نے ہر چیز کو قربان کر کے کہا میرا دین نانا کا دین بن جائے. اسی لیے آپ دیکھو, کیا مولا علی نبی آدم کے وارث نہیں؟ اللہ کا رسول نبی آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث نہیں؟ ہر امام وارث. جب آپ زیارت پڑھتے, سرکار کی زیارت پڑھو, مولا کی زیارت پڑھو, کسی معصوم کی زیارت پڑھو, آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, نوح نبی اللہ بولتے نہیں؟ بولتے ہم, اس لیے کہ ہم جو معصوم تعلیم دے وہی پڑھتے, اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے. ساری زیارتوں کے پیچھے نص معصوم ہے. ہر امام وارث ہے نبی آدم سے لے کے خاتم تک, لیکن صرف مولا حسین کو بولتے کہ مولا حسین آپ وارث ہیں. اور یہ کسی اور کے جملے نہیں ہے, کوئی مولوی مجتہد کے جملے نہیں ہیں, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے. میرے مولا کے جملے. میں زیارت وارثہ میں نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو بتا رہا. امام ہر وارث ہے نبی کا,
لیکن اگر اس وقت یہ سیکریفائز میرا یوتھ سنے کہ وائی آر یو کمنگ ہیئر ایوری ڈے، یہ مجلسیں ہو رہے ہیں تو میں نے 8 دن تم ذکر حسین یا امام بارگاہ علی رضا میں کرتے، کہ تم کیا کر رہی ہے، پریکٹس نہیں ہے، یہ اس امام کا کنٹریبیوشن ہے کہ جس کی یاد میں ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں، یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ مولا حسین اتنا بڑا کنٹریبیوشن کہ اگر اس وقت مولا حسین آگے نہیں بڑھتے تو سارے نبیوں کی محنتیں ختم ہو جاتی، اللہ کے رسول کی 23 برس کی محنت ختم ہوتی، اللہ نے مہر لگا دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، غدیر پہ دین مکمل ہو گیا، لیکن اب دین ختم ہو جاتا، قیامت تک اسلام ختم ہو جاتا، کوئی لا الہ الا اللہ بولنے والا نہیں ہوتا۔ یزید ہر وہ چیز کر رہا تھا اسلام کے پیغامات کو، اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو ریس کر رہا تھا۔ آپ سوچو، آپ جسٹ امیجن، میری ایک ایک جملہ غور سے سنو، وقت کم ہے۔ ہاتھ میں گلاس آف وائن، اور وہ دربار میں آگے کہتا ہے کہ ہمیں سکسیسر آف پروفیٹ، میں رسول کا جانشین ہوں۔ پورا مجمع، ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ، ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھ کے کیا دیکھ رہے کہ اسلام میں یہ ہے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، کل شام تک ہوں آپ کے شہر میں۔ What I'm saying, I'm responsible۔ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی یزید کو یہ بولنے والا نہیں ہے کہ یزید یہ حرام ہے۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے، سب جب شمر سالم آگے بڑھا، رسول نے اپنی زندگی میں یہ بتایا تھا، یہ کہا تھا کہ صحت ہو، ذلت کے سامنے کہا عزت ہے، مساوات کو ختم کیا، جہالت کے سامنے کہا علم ہے۔ دوستو، زندگی کی تکمیل موت سے ہوتی ہے، اور موت، حسین نے موت کو وہ عزت دی تھی، نہیں سمجھے؟ وہ عزت کی امام نے کہا کہ با عزت زندگی با عزت موت ہے۔ بس جب یہ تعریف ہونے لگی، اب سنو، جب یہ ہوا تو یزید نے بھرے ہوئے دربار میں آڈینس کو دیکھ کر، جو پورے غیر مسلم آڈینس تھے، یزید خود غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ دھوکے میں مت آؤ۔ اس نے سارے آڈینس کو دربار میں جو بھرے ہوئے ان کو دیکھ کر، اب پلیز میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می، ہاتھ میں جام ہے، شراب کی گلاس آف وائن، کہتا ہے کہ سنو، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میں اس خاندان سے ہوں، اور ہمارے خاندان کو اللہ نے عزت دی، مجھے وکٹری ہوئی۔ جب یزید اپنے خاندان کی تعریف، فیملی ممبرز کی تعریف کر رہا تھا، دربار میں پن ڈراپ سائلنس ہے، ایک آواز بلند ہوئی دربار میں کہ یزید چپ ہو جا۔ لٹرلی اگر آج کی زبان میں انگلش میں بولوں تو شٹ اپ یزید۔ یار یوتھ سے بول رہا ہوں، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ چپ ہو جا۔ دوستو، جسٹ امیجن، اتنی بڑی مملکت کا حاکم، اتنا ظالم، وہ تقریر کرے اور کوئی بولے چپ ہو جا، شٹ اپ۔ دربار میں ہلچل مچ گئی، جتنے سیکیورٹی گارڈز تھے تلواروں کو لے کے دربار میں دوڑنے لگے کہ یزید کو کس نے روک دیا۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ مجمع میں سے آواز آئی، یزید کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قیدی بولیں گے۔ یہ ہے بی بی کا کریج، یہ ہے علی کی بیٹی کا کریج، یہ ہے شہزادی زینب کی وہ جرت کہ ظالم کے منہ پہ، ظالم کے دربار میں اس کو خاموش کیا، حق بولا۔ یہ چیزیں ہمارے پاس آنی چاہیے۔ We have to learn۔ میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں، مردوں کو بھی بول رہا ہوں، بچوں کو بھی بول رہا ہوں، جب کبھی دیکھو تو پیار سے، محبت سے، بڑے ہیں تو محبت سے بولو، لیکن بولو، خاموش مت بیٹھو۔
پوچھا جائے گا تم سے کہ گناہ ہو رہا تھا تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے, ظلم ہو رہا تھا تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے. یہ بولو, محبت سے بولو, پیار سے بولو, اس لیے کہ محبت اور پیار سے جانور کو اپنا کر سکتے. جب بی بی نے کہا میں کیا کروں, میں ختم کر رہا ہوں, چپ ہو جائے یزید. دربار میں ہنگامہ مچ گیا. سب یہ سمجھے کہ مجمع نے چیخا. یزید ظالم بھی ایک لمحے کے لیے رک گیا. آواز ایسی تھی, خاتون کی آواز نہیں تھی, میرے مولا کی آواز تھی, لسان اللہ کی آواز تھی. خاموش. پھر یزید نے شروع کیا, میری فیملی, میری فیملی, میں مجبور نام نہیں لے سک رہا, میری فیملی, آئی بلانگ ٹو دس فیملی, آئی بلانگ ٹو دس فیملی, میری فیملی. بولنے لگا. اب میری مظلوم شہزادی نے پھر, اب اس کو پتا چلا کہ یہ آواز مجمع کی نہیں تھی, یہ آواز قیدی. اس کو یقین نہیں, couldn't believe کہ اتنا اسیر ہو کے آئے, اتنا طویل سفر کر کے آئے, اتنے ظلم کے بعد یہ کون ہے جو بول رہا. یہ شہزادی کا کردار ہے, یہ شہزادی ہے کہ جنہوں نے لیڈ کیا ہے, جنہوں نے حسین کے پیغام کو زندہ کر دیا, ہمیشہ مقصد حسین کو زندہ کیا. اب آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے, ہم جب موقع ملے, whenever you get chance, حسین کے پیغام کو پہنچاؤ. مارکیٹ میں مت جاؤ, مالز میں جا کے مت بولو, سکولز میں جا کے مت بولو, اپنے گھر سے شروع کرو. یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ جو معصوم بچے اور بچیاں ہیں نا اندر, ان کو سلامت رہو تم. اب ماؤں کی ذمہ داری ہے, آخری مجلس اس سیریز کی میری, تمہاری ذمہ داری ہے کہ کل بی بی پوچھے کہ تم نے کیسے تیار کیا, تم نے اپنی بچوں کو تیار کیسے کیا. میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ماؤں سے کہ sit with your kids. بتاؤ بی بی زینب کے بارے میں چھوٹی سی بنا کے بچوں کو بات کرو. دیکھو شہزادی زینب کا یہ کردار تھا, شہزادی زینب نے یہ کیا. امپورٹنٹ ڈیز چلے جا رہے, ہم بڑے آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ امر بالمعروف ہے, یہ امر بالمعروف ہے. مقصد حسین کو پیش کرنا. جب تم امر بالمعروف کرو گے, کربلا کو تم زندہ کرتے جاؤ گے. کربلا کو زندہ رکھنا آپ کا کام ہے. بی بی نے اس وقت کر دیا اور ہم کو میسج دے دیا کہ اب تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تم کربلا کو زندہ رکھو, اپنے گھر سے زندہ رکھو. میں باہر کہیں مت جاؤ, کسی کو باہر مت جاؤ, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تو بتا سکتے نا. اور جب پارٹیز میں جاؤ, جب محفلوں میں جاؤ, کنڈوں کی دعوتیں ہوں گی, بیٹھ کے جب بیٹھو, کھاؤ پیو, اتنی بابرکت جگہ بیٹھو, بات کر رہے تو چیک کرو کہ کوئی غیبت تو نہیں ہو رہی. آپ بولیں گے غیبت ہم کرتے ہی نہیں. میں نہیں بول رہا آپ غیبت کرتے ہیں, لیکن آپ بیٹھ کے وہاں کسی کی بات کریں گے یہ غیبت. اس کی تعریف کر رہے, اس کی اچھی بات پیش کر رہے تو بہت اچھا. یہ عام طور پہ مردوں میں نہیں ہوتا. نہیں, یہاں کی عورتیں نہیں کرتی, میں بول رہا. ماشاءاللہ. اب کل جانا ہے مجھے, تو میں تعلقات خراب کرا کے نہیں جانا چاہ رہا. نہیں, یہاں کی ماں بہنیں نہیں کرتی. مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کو. ایک چیز یاد رکھو, عزاداری جو باقی ہے نا, ظاہری طور پہ وارث تو امام ہے, عورتوں کی وجہ سے باقی. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ نظر نیاز باقی ہے ماؤں کی طرف سے, وہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. تو اس وقت جب یزید اپنے خاندان کی تعریف کر رہا تھا, اپنی فیملی ممبرز کی تعریف کر رہا تھا کہ ہم یہ ظالم, جھوٹ جب بول رہا تھا, اس وقت شہزادی کے جملے سنو. میری مظلوم بی بی نے بھرے ہوئے دربار میں کہا, یزید اب تک کسی کو معلوم ہی نہیں کہ یزید کون ہے, اس کی فیملی کا کیا ہے کنٹریبیوشن, اور یہ قیدی کون ہے. بی بی نے کہا کہ یزید
تو اپنے خاندان کی کیا تعریف کر رہا؟ تو اپنے باپ اور دادا کی کیا تعریف کر رہا؟ یزید تو تو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ، بچوں کو ایسا تیار کرو، بچوں کو ایسا تیار کرو. میری مجلس اب ختم ہو رہی ہے، اب دوسرے جو علماء آ رہے ان کے لیے تیار کرو. تو جب یہ بولا اس کو پیسیز میں بدل دیا. He couldn't believe کہ قیدی ایک بیوی مجھے اس طرح میرے دربار میں بے عزت کریں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے تھا، علی کی بیٹی ہے. شہزادی نے کہا what are you talking about your family؟ ہم عزت اللہ نے ہم کو دی ہے. قرآن ہمارے پاس آیا، میرے نانا کے پاس قرآن آیا، ہمارے گھر میں قرآن ہے. اسلام ہمارے پاس ہے، اسلام تیرے پاس نہیں ہے. میں نے ایک ہلکا اسکیچ پڑھ دیا خالی وقت کی کمی کی وجہ سے، ہونا پورا خطبہ پڑھ کے سنا تھا کہ شہزادی نے کیسے. جب یہ کہا عزیزو، یزید کا عالم یہ کہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. دربار میں آوازیں بلند ہونے لگی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کس فیملی کی بات ہے؟ اس نے یہ کہا کہ نانا میرے، اسلام میرا، شریعت ہماری. پھر یہ کہا قرآن ہمارے گھر میں آیا، ہم وارث قرآن ہیں. جب یہ کہا دربار میں آوازیں بلند ہونے لگی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یزید نے کیا کہا اور یہ لوگ کون ہیں؟ اب میرا چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا کہتا یزید، میں اجازت تو نہیں بولتا، کہا یزید کیا ممبر نہیں کہا امام نے؟ کیا سمجھ رہے؟ ممبر سے ولایت علی کے لیے ہے، ممبر نہیں کہا. یزید کیا ان لکڑیوں پہ چڑھ کے میں بھی کچھ بولوں؟ تو بی بی نے تو اس کو ختم کر دیا تھا. یزید نے کہا نو، آپ نہیں جا سکتے. تو اس وقت پورے دربار میں آوازیں بلند ہونے لگی کہ یزید یہ تو قیدی ہے، اس سے کیا خوف کھا رہا، اس سے کیا ڈر رہا، یہ تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. دے دے اجازت، دے دے اجازت. ہر طرف سے جب آواز بلند ہوئی کہ دے. اب میرے مولا اللہ ایسا ذلیل کیا اس کو. اب میرا مولا چوتھا امام، اللہ اکبر، زنجیروں کو میں جکڑا ہوا میرا امام، توق بیڑی میں میرا امام. دوستوں میں بھی تقریر کر رہا ہوں، یہ کر ہی نہیں سکتا کوئی تقریر. میرے ہاتھ ایسا چل رہا، ایسا چل رہا، ایسا چل رہا. بہت یہ عجیب خطیب ہے، عجیب خطیب ہے میرا چوتھا امام. لاکھوں سلام میرے مولا کو. ایک دعا کرتا کہ مولا کی لہت پہ سایہ آ جائے بس. تو میرا مولا ان لکڑیوں پہ آیا. لکڑیوں پہ آ کے میرے مولا کا بھی بڑا ایکسٹرا آرڈنری سرمن ہے. یہ آئے، اپنا انٹروڈکشن کرایا. کیا کہہ کر کرایا میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، بتا دیا کہ کوئی جاننے والا ہے. جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے کہ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں. پھر ایک جملہ کہا، آپ روئیں گے اس پہ، رو کوئی مشکل نہیں. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا ذبح کر دیا. جب امام نے اس انداز سے اپنا، میں نے 2-3 جملوں میں آپ کو بتا دیا، اس لیے گھڑی دیکھ کے پڑھ رہا. سناٹا چھا گیا، لوگ رونے لگے، آوازیں بلند ہونے لگے کہ یزید یہ لوگ ہے کون؟ تو ہم کو کیا بول رہا تھا اور یہ ہے کون؟ یہ تو رسول کا نواسا ہے.
یہ ہے کون؟ اب یزید کے، میری طرف دیکھو، یزید کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے مؤذن سے کہا اذان دے دو، ابھی وقت نماز نہیں آیا تھا. ظالم یزید بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ ان کے کلام کو روکنے کے لیے صرف اذان ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اذان دے گا تو مولا بولتے رہیں گے. لیکن مولا سے بہتر اللہ کی معرفت کس کو تھی؟ جب اس نے اذان کے لیے کہا اللہ اکبر، مؤذن نے کہا، مولا خاموش بیٹھا اور کہا کبریائی بس اللہ کے لیے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. مولا نے کہا بے شک وحدہ لا شریک وہ ہے پورے دربار میں. اب مؤذن نے کہا، پلیز میری طرف دیکھو، اب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جیسے ہی نانا کا نام لیا گیا، یہ حق سوائے امام کے کوئی نہیں کر سکتا تھا. اتنی بڑی بات بول رہا، سوائے امام کے کوئی نہیں بول سکتا تھا. جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے مؤذن کو دیکھ کے کہا رک جا. کیا بول رہا؟ ہاتھ بتا کے کہا جسٹ اسٹاپ اٹ. باری سے اذان امام ہے، کہ رک جا. پھر دربار میں ہنگامہ، خاموشی جا گئی کہ یہ کیا کہہ دیا، کہ جسٹ اسٹاپ اٹ. امام کی آواز گونجی، امام وقت ہے، لسان اللہ کی آواز ہے. رک گیا مؤذن. اب پلٹا میرا امام بھرے ہوئے دربار میں، یزید کی طرف پلٹ کے کہا یزید. اور جب امام بات کرتا تھا آخر تک آواز جاتی تھی، آخر تک آواز جاتی تھی. امام نے کہا رک جا. پھر پلٹ کے کہا یزید یہ بتا، یہ تیرے نانا یا میرے نانا؟ اب پورے دربار کو معلوم ہو گیا محمد رسول اللہ کا نواسا ہے. یہ کون ہے محمد؟ یزید ظالم نشے کے عالم میں بھی ہے، سر کو جھکا کے بیٹھ. کس کے نانا ہے یہ؟ تیرے نانا یا میرے نانا؟ اور اگر تو کہتا تیرے تو جھوٹا ہے. دربار میں یزید کو اس طرح بولنا، یہ میرے نانا. پورے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا میں محمد کا نواسا ہوں. میرے بابا کو میں حسین ابن علی کا بیٹا، یہ اپنا رسول اللہ کا بیٹا. بس دوستو، یہ کہنا تھا. یزید کے ظالم کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. شہزادی نے اور چوتھے امام نے یزید کو پیسز پہ بدل دیا. اب یزید کو سمجھ میں نے کہا ان کو قید میں بھیج دو. زیدانیاں قید میں آ گئی. بس یہ بی بی کا کنٹریبیوشن ہے کہ ایسا زندہ رکھا. اور رہائی کے بعد جب مدینہ آئی، ایک ایک گھر میں اپنی ماں کی طرح، مظلوم بی بی زہرا کی طرح ایک ایک گھر میں جا کے مقصد حسین کو پیش کیا کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے. اتنا پیغام کو پہنچایا شہزادی نے کہ مدینے کا گورنر یزید کو خط لکھتا ہے اور لکھ کے کہتا ہے کہ اگر علی کی بیٹی اور دن یہاں رہی تو انقلاب آ جائے گا. یہاں سے نکلوا دو بی بی کو. بی بی وہاں سے چلی، مختلف شہروں میں گئی، مختلف شہروں میں جا کے تبلیغ کیا. کربلا کے بعد میری شہزادی کو چاہیے تھا کہ اتنی اسیر، اتنی ضعیف، اتنی بوڑھی ہو گئی تھی، تھکی ہوئی تھی بی بی، گھر میں بیٹھ جاتی. بی بی اگر گھر میں بیٹھ جاتی تو کربلا دفن ہو جاتا. بی بی نے کہا بھیا جب تک میں زندہ رہوں گی تمہارے نام کو پھیلاؤں گی، تمہارے پیغام کو پہنچاؤں گی. 4 سال کربلا کے بعد زندہ رہی بی بی. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، کہتا ہوں کہ کیسا زندہ رہی وہ بی بی جانے یا بی بی کا خدا جانے. زندہ کیسا رہی بی بی کربلا. ایک بات بولوں، آپ کو معلوم ہے کربلا کے بعد کوفہ و شام سے جب واپس آئی رہائی کے لیے کے بعد، تو اس وقت
बीबी इतनी ضعیف हो गई थी कि बीबी के शौहर ने अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने शहजादी को नहीं पहचाना, अपनी बीवी को नहीं पहचाना। बस शहजादी फातिमा सोगरा ने फूफी को नहीं पहचाना। बीबी 1.5-2 साल में इतनी ضعیف हो गई थी। मोमिनीन मोमिनात, आप सबका आई एम रियली थैंकफुल, सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पे इंतजामिया का, वॉलंटियर्स, आप सबका, हुकूमत का, पुलिस का, औकाफ का, कि बड़े आराम के साथ हुसैन का जिक्र हो रहा, पुरसा हो रहा, बीबी का जिक्र हुआ। एक चीज हमेशा याद रखना, जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस सेंस है। मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको जो देंगे ना वो बीबी दुआ देंगे, सिर्फ आपको जो देंगे ना वो बीबी दुआ देंगी, वो बीबी आपको अजर देंगी। जिन्होंने चक्कियों को पीसा देते हैं बीबी ज़ैनब को, सबका पुरसा बीबी ज़ैनब को देते हैं। सबको पुरसा दो मजलूम शहजादी का, बीबी ज़ैनब उस मजलूमा का नाम। दोस्तों, एक छोटी सी रिवायत पढ़ता 11 मुहर्रम की, सिर्फ आपको बेदार करने के लिए। शहजादी ज़ैनब जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से चला और जालिमों ने मख्तल में इस काफिले को लेकर चले, जनाबे लैला ने उनकी बुलंदी से अली अकबर के लाशे को जलती हुई रेत पे देखा तो मां ने तड़प के कहा, मेरे लाल, आज के बाद तेरी मां कभी साए में नहीं बैठेगी। आहिस्ता मत रहो, आखिरी मजलिस आज ऐसा पुरसा देना कि मौला हुसैन तुमको दुआ दे, अली और फातिमा दुआ दे। लैला ने कहा कि मेरे लाल, आज के बाद तुम्हारी मां कभी साए में नहीं बैठेगी, तुम्हारा लाशा धूप में। रबाब ने अली असगर की लाशे को देखा तो तड़प के कहा, बेटा तुम्हारे साथ झूला भी जल गया। कासिम का पामाल लाशा देखा तो उम्मे फरवा ने कहा, बेटा तुमने फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया। काफिला आगे बढ़ा और जब शहजादी ज़ैनब का ऊन मख्तल में पहुंचा, बीवी ने गौर किया कि मौला हुसैन के पामाल लाशे के करीब मेरा चौथा इमाम सर से पैर तक कांप रहा। शहजादी ज़ैनब ने क्या किया, इमाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपने आप को ऊंट से जमीन पे गिराया। अजीजों, ज़ियारत नाइया में, मेरी तरफ देखो, तड़प के रोगे, ज़ियारत नाइया में ज़माने का इमाम शहजादी ज़ैनब को सलाम करता ये कहकर कि मेरा सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर जिसके दोनों हाथ बसे गर्दन से बंधे हुए। शहजादी ज़ैनब के दोनों हाथ बसे गर्दन से बंधे। ज़ैनब ऊंट से ऐसे आई जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। इसी तरह पुरसा दो। चौथे इमाम ने कहा, फूफी अम्मा अपने आप को संभालो। बीवी ने कहा, मेरे लाल तुम संभालो। अब एक बेटे की तरफ देखो, चौथे इमाम ने तड़प के शहजादी से कहा कि फूफी अम्मा मैं कैसे संभालूं, मैं जवान बेटा हूं, ये मेरे बाबा का पामाल लाशा है, अरे मैं बाबा को दफन नहीं कर सकता। ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, कहा नाना ये आपका हुसैन है नाना। काफिले को लेके चली, कुफा शाम से गुजरी, जिंदान तक पहुंची। 5 मिनट है बस मेरे पास, मैं 40 पे उतरूंगा आज, फिर आप मातम करना, खूब मातम करना। जिंदान में पहुंची, कोई बीवी के दिल से पूछे
کہ ماجائے کی امانت کو کس طرح زندان میں دفن کیا گیا. جب لحد کے قریب چوتھے امام اپنی بہن کی میت کو لے کر پہنچے، زینب نے کربلا کا رخ کر کے کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے. تو ہاتھ بلند ہوئے گا میری امانت کو میرے حوالے کرو. رہائی ہوئی. بھیا کے مجلس کر کے ہمیشہ کے لیے کامیابی کا اعلان کر دیا. حسین کے نام کا پرچم لہرا دیا شام میں مجلس کر کے. اور جب چل رہے تھے تو چوتھے امام نے پوچھا پھوپھی اماں قافلہ کدھر سے جائے گا؟ کہا بیٹا قافلے کو زندان پر لے کر چلو. زندان پر قافلہ آیا، ایک ایک اونٹ بٹھایا گیا، ایک ایک بیوی اتری. لیکن جب زینب کا اونٹ آیا تو اپنے آپ کو گرایا، ایک چھوٹی سی لحد پہ رخسارے کو رکھ کے کہا سکینہ بڑا خواہش تھی واپس جانے کی، ہم وطن واپس جا رہے، بیٹی اٹھو. اس کے بعد جب چادریں بانٹی تو ساری چادریں بانٹ دی، ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی. خبریں سکینہ پہ رکھ کے کہا سکینہ تمہاری چادر واپس آ گئی، تمہارے کان کے بندے واپس آ گئے. بس آہستہ آہستہ مت ہو، بس آخری حصے پہ. قافلے کو لے کے کربلا آئیں، 40 حسین کیا. قافلے کو لے کے مدینہ آ گئیں. مدینے میں نانا کی لحد پہ جا کے سلام کر کے کہا نانا زینب آئی ہے لیکن حسین نہیں آئے. اس کے بعد کا جملہ سنو، کہا نانا نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی. بیٹھ گئیں. فاطمہ صغرا آئیں اور آ کے کہا اے بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ شہزادی نے سر اٹھایا، کہا صغرا تم نے بھی نہیں پہچانا؟ بچی نے کہا پھوپھی اماں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی. ایک ایک کی شہادت سنائی.